بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، خدا جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اس نے ہمیں کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہم جو اس کی یاد سے غافل تھے، آزمائش کی ان گھڑیوں میں اسے یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی عذاب میں مبتلا ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے کہ اس طرح سے اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام منصور دوانکی کے دربار میں تشریف فرما تھے۔ وہاں ایک ہندو طبیب طب پر گفتگو کر رہا تھا۔ آپ خاموش بیٹھے سن رہے تھے۔ جب وہ اپنی باتیں کہہ چکا تو آپ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو شوق سے پوچھیں۔ آپ نے فرمایا، میں کیوں پوچھوں؟ مجھے تجھ سے زیادہ علم ہے۔ طبیب نے کہا، اگر ایسا ہے تو آپ میرے علم میں اضافہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، سنو، جب مرض کا غلبہ ہو تو اس کا علاج اس کی ضد سے کرتے ہیں، یعنی گرم کا سرد سے، سرد کا گرم شے سے، خشک کا تر سے اور تر کا خشک سے علاج کریں، اور ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو، معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز 100 دواؤں کی ایک دوا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ تو طویل ہے، کسی دوسری ویڈیو میں ہم سارا واقعہ بیان کریں گے۔ اس مرحلے پر صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہمارا ایمان ہے، لیکن دنیا داری میں ہم اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ مصیبت آتے ہی اس سے شکوے کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ناظرین، ہم اس ویڈیو میں اپنی بات کو ایک واقعے کی مدد سے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ واقعہ ہمارے بزرگ سید ظہیر حسین نقوی نے بیان کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، ایک بادشاہ کے وزیر کا تکیہ کلام تھا، خدا نے بہتر ہی کیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ سلامت شکار پر جا رہے تھے۔ سب سپاہی تیار تھے، وزیر بھی ہمراہ تھا۔ بادشاہ سلامت اپنے ہتھیار سجا کر گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ کوچ کا نکارہ بجا۔ اتفاق سے بادشاہ کا پاؤں پھسلا اور ہاتھ تلوار کی نوک سے ٹکرایا۔ ہاتھ خاصا زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ وزیر کے منہ سے نکلا، خدا نے بہتر ہی کیا۔ یہ سننا تھا تو بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جراح مرہم پٹی کرنے لگا، لیکن بادشاہ سلامت کو زخم سے زیادہ وزیر کے جملے نے سیخ پا کر دیا تھا۔ بادشاہ غصے میں بولا، میرا ہاتھ کٹنے لگا تھا اور تم کہہ رہے ہو خدا نے بہتر ہی کیا؟ اس میں کیا بہتری ہے؟ تم اس بات پر خوش ہوئے ہو؟ سپاہیوں سے کہا، اس کو قید کر دو۔ وزیر کو قید کر دیا گیا۔ بادشاہ کے ہاتھ پر مرہم پٹی کی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کا ہاتھ قدرے بہتر ہوا۔ بادشاہ نے شکار کا ارادہ کیا۔ ابھی روانہ ہی ہوا تھا، کچھ مسافت طے کی تھی کہ دریا آیا۔ دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر گئے تھے تو بادشاہ نے پڑاؤ کا حکم دیا۔ سب سپاہی اور بادشاہ سلامت آرام کر رہے تھے کہ یکا یک بادشاہ کی نظر ایک کالے ہرن پر پڑی۔ بادشاہ کیونکہ شکار کا مشتاق تھا، فوراً اس نے گھوڑا اور ہتھیار لیے۔ سپاہیوں کو بتائے بغیر بادشاہ اس ہرن کے پیچھے گھوڑے کو دوڑانے لگا۔ سپاہی اپنے خیموں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہرن بھاگتا رہا، بادشاہ اس کے تعاقب میں گھوڑا دوڑاتا رہا۔ ہرن کا شکار کرتے ہوئے بادشاہ ظالم اور خونخوار لوگوں کی بستی میں جا نکلا۔ خونخوار لوگوں نے پکڑ لیا اور اپنے سردار کے حوالے کر دیا۔ ان کا یہ دستور تھا کہ ہر ماہ ایک آدمی پکڑ کر قبیلے کے سردار کے حوالے کرتے تھے۔ اگر کوئی قبیلہ اپنی باری میں کوئی باہر کا آدمی پکڑ کر نہ دے سکتا تو پھر اسے اپنے قبیلے کا کوئی شخص سردار کو پیش کرنا پڑتا تھا، جس کو وہ ذبح کر کے گوشت استعمال کرتے۔ اس دفعہ بادشاہ سلامت پکڑا گیا اور اس کو سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ تمام ظالم اور خونخوار لوگ جشن منا رہے تھے۔ جب سردار نے بادشاہ کو دیکھا تو بادشاہ کا ہاتھ زخمی تھا۔ سردار بولا، ہم زخمی انسان کو ذبح نہیں کرتے،
اس کو چھوڑ دو اور اب اس کے بدلے کوئی اپنے قبیلے کا آدمی دو۔ بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا۔ بادشاہ گھوڑے پر بیٹھ کے جیسے تیسے اپنی منزل پہ پہنچا۔ جب واپس لوٹا، تخت پر بیٹھا تھا تو اسے وزیر کا خیال آیا۔ وزیر کو حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا، چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگر میرا ہاتھ زخمی نہ ہوتا تو مجھے ظالم خونخوار سردار قتل کر دیتا۔ میرے ساتھ جو ہوا خدا نے بہتر ہی کیا، اور جو تمہیں قید کیا تھا یہ تو بہتر نہیں تھا۔ وزیر بولا، نہیں بادشاہ سلامت، خدا جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ مجھے قید میں ڈالنا بھی بہتر ہی ہوا، ورنہ سپاہی تو پیچھے رہ جاتے، کیونکہ وہ تو حکم کے محتاج تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا تھا۔ بادشاہ سلامت، میں تو آپ کا وزیر تھا، میں تو آپ کا وفادار تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ جاتے اور میں آپ کے تعاقب میں نہ پہنچتا؟ میں نے تو کسی صورت بھی جنگل میں پیچھے نہیں رہنا تھا، مجھے آپ کے پاس پہنچنا تھا۔ لہٰذا جب ظالم خونخوار قبائل آپ کو پکڑتے تو میں نے بھی پکڑا جانا تھا۔ آپ زخمی تھے اس لیے آپ بچ گئے، میں تو زخمی نہیں تھا، لہٰذا میری جان جاتی۔ اس سے بہتر نہیں ہوا کہ میں قید رہا۔ جان تو بچ گئی، لہٰذا خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، وزیر کو انعام و اکرام سے نوازا، اپنی جان کا صدقہ اتارا اور کہنے لگا، واقعی خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کی آزمائش یقیناً مشکل مرحلہ ہے، لیکن ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔